ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ دی ذات پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام دی بناوٹ دے اتے تخلیق دے اتے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرشتہ نو کہ جس وقت میں اس نو درست فرما لواں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دیواں اس دے وچ خاص روح اپنی طرفوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تسی ڈگ پینا اس کے سامنے سجدہ کردیا ہویا۔ ایک جگہ تے تا مالک کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام دے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام دی صورت نو انہاں دے جسم نو وہ تخلیق فرما لواں اور پھر اس دے وچ اپنی طرفوں ایک خاص روح پھونک دیواں، دو کم، ایک جسم دی تخلیق اور دوسرا اس دے وچ روح دا پھونکنا۔ تو اس دے کولوں پتہ چل گیا کہ انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک جسم دا، وہ جسم نظر آندا ہے، جسم دے سارے اعضاء جڑے نے وہ نظر آتے ہیں، نقش نظر آتے ہیں، صورت نظر آتی ہے، اور جو اس دے وچ روح پھوکی گئی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور تیسرا کام اللہ دی ذات پاک نے اس دے ذکر فرمایا کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام تیار ہو جان، انہاں دا وجود مبارک، انہاں دا جسم، ان دے وچ روح آ جاوے، تو پھر تسی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تسی انہاں دے سامنے سجدہ کردیاں ڈگ پینا۔ یہ تا آ گیا سیدنا آدم علیہ السلام دے متعلق انہاں دی تخلیق دی جڑی صورت سی، کیفیت سی، اللہ پاک نے اس نو ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرا پھر سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد تخلیق تو بعد پھر اللہ دی ذات پاک نے اولاد آدم نو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد نو انہاں دیاں پشتاں دے وچوں کڈ کے تے انہاں کولوں ایک وعدہ لیا ہے۔ دوسرے مقام تے اس دا اے ذکر کیتا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے محبوب یاد کرو جدو کڈیا تواڈے رب نے بنی آدم دیاں پشتاں دے وچوں انہاں دی اولاد نو، اور گواہ بنایا انہاں نو خود انہاں دے نفساں دے اتے، اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تواڈا رب نہیں؟ استفہام ہے۔ تو کالو عرض کرن لگے بھلا، سب نے عرض کیتا کہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شہدنا، کہ اساں ایک گواہی دیتی ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس واسطے کہ تسی قیامت والے دن کدرے اے نہ آکھو کہ اسی تا اس تے کولو بے خبر ساں، سانو تو کوئی خبر، کوئی وعدہ نہیں کیتا، تو میں گواہ بنایا تانوں اس دے اتے کہ تساں میرے نال ایک عہد کیتا ہے، اقرار کیتا ہے، تصدیق کیتی ہے، اور میں پوچھا الستو بربکم، تو تساں عرض کیتی کہ اسی کالو بلا بلا دی صورت دے وچ عرض کیتی گئی۔ یہ قرآن پاک دی آیتاں
دو اس واسطے عرض کیتیاں نے، میں دسنا بھی کیوں پڑھیاں گئی۔ اور تیسرا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ انسان دی صورت دے وچ، اس دے جسم اور شکل دے وچ کئی چیزاں نے چہرہ ہے، اور چہرے دے تعلق چہرہ ایک اس کا سامنے پیشانی ہے، رخسار ہیں، ہونٹ ہیں، نک ہے، کن ہے اور زبان ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اساں عطا کیتے سی انہاں نوں کن اور اکھاں و آفیدہ اور دل۔ دل ایک حقیقت لطیفہ ربانی ہے۔ ایک تا دل جڑا ہے گوشت دا ٹکڑا ہے نا، جڑا دل جسم نوں پمپ خون کردا ہے، تو اسی اسے نہیں سمجھنے۔ یہ دل تو مراد او لطیفہ ربانی ہے جس دا تعلق ایمان دے نال ہے اور تصدیق دے نال ہے، اور ایک نور دی صورت ہے۔ تو فرمایا کہ اکھاں کن اور دل دیتے، فما اغنا عنہم سمعہم، لیکن انہاں دے کوئی کم نہ آئے، نہ انہاں دے کن اور نہ ولا ابصارہم، اور نہ انہاں دیاں اکھاں، ولا آفدتہم من شیء، اور نہ انہاں دے دل۔ انہاں تیناں چیزاں نے انہاں کوئی فائدہ نہ دیتا۔ اس دی وجہ اس قانون کیونکہ وہ یجحدون بآیات اللہ دی ذات پاک دیاں آیتاں دا انکار کرتے سن، اور انکار تے اقرار تے تصدیق، اس اقرار دا تعلق اور تصدیق دا تعلق یہ ایمان دے نال ہے۔ تو جس دل دے اندر وہ ایمان دا نور موجود ہے، وہ اقرار نہیں کرتا بلکہ کی کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور اللہ دی ذات پاک دی وحدانیت دا اور رسالت دا اقرار کرتا ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ دی ذات پاک دیاں نشانیاں نو جس صورت وچ بھی وہ نشانی آ دی سی اس دا انکار کرتے سن، تو فرمایا فحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر اللہ دی ذات پاک نے عذاب نے انہاں دے احاطہ کر لیا جس دا وہ مذاق اڑاندے ہوندے سن، کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام انہاں نوں دعوت تبلیغ اللہ دی ذات پاک دی طرف بلاندے سن، تے تصدیق نہ کرن دی واسطے وجہ تو تصدیق نہ کرن دی وجہ تو تکذیب کرتے سن، جھٹلاندے سن، تو پھر اللہ دی ذات پاک دا عذاب انہاں دے وچ نازل ہوندا سی۔ او طوفان نوح دی صورت دے وچ، ہوا دی صورت وچ، قوم عاد اور ثمود دی صورت وچ زمین غرق کرن لگ پیندی سی، فسق ہو شکلاں بدل جانیاں۔ تو پھر تکذیب رسل دی ایک ہی وجہ عذاب دی بنی ہے کہ وہ تکذیب رسل کرتے سن۔ اگر وہ رسالتاں دا اقرار کرتے، تصدیق کرتے، تو پھر وہ عذاب دے مستحق۔ تو اے تین آیتاں میں اس واسطے عرض کیتیاں نے کہ سارے ایک دوست نے تو انہاں آکھیا بھی ابتدا مثنوی شریف کی جی شروع ہوندی نا اتھوں پڑھنی ہے، پہلے شعر تو شروع کریا جائے۔ تو میں آکھیا بھی میں ذرا ربط ملا دیں ہاں تاکہ مثنوی شریف دا جڑا مولانا روم دا لکھن دا مقصود جتوں شروع ہوندی نا اون دا پتہ لگ جاوے۔ تو ایک گل تا تانوں سمجھ آ گئی کہ انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، صورت دا، جسم دا اور روح دا۔ جسم اور صورت نظر آندی ہے تے روح نظر، تے دوسرا ان دے وچ یہ سمجھن والی گل ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے اولاد آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی، پھر اولاد آدم نو انہاں دیاں پشتاں دے وچوں کڈ کے تے پھر انہاں دے کولوں اپنی ربوبیت دے اوتے کی لیا، اقرار لیا،
اور آدم علیہ السلام نو فرشتیاں دے کولوں سجدہ کروایا، لمبی ماس ہو جاتی تو پھر اس کا نہیں۔ اور تیسری اس دے وچ گل سمجھن والی یہ وے کہ یہ جڑا انسان دا وجود اور جسم اور صورت ہے نا، ان دے سارے اعضاء اس وقت کام کرتے ہیں جس وقت اس دے وچ روح موجود ہوئے تو کی ہوئے، بس اس روح تے پھوک دا تعلق ہے ہر شے دے نال، اکھاں دے نال بھی، کناں دے نال بھی، زبان دے نال بھی، ہتھاں پیراں دے نال بھی، بولن دے نال بھی تعلق کس دا ہے؟ نفختو زندہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا گیا کہ کن اور اکھاں اور دل جڑا ہے یہ کسی کم واسطے عطا کیتا گیا ہے، بے فائدہ عطا، اور ان دے اتنے ہی بعض پرس ہونی ہے کہ تو کی کیتا سی۔ مولانا روم نے تفصیلاً اس نو بڑی جگہ تے بیان فرمایا ہے کہ اکھاں دا تینوں نور دیتا ہوں دے نال تو کی ویکھیا، کناں دے تینوں سماعت دیتی کی سنیا، زبان قوت کو یائی دیتی ان دے نال تو کی کرتا رہا، ہتھاں دا لمس دیتا، پیراں دا چلن دیتا، یہ تمام اعضاء دے متعلق سوال کیتا جاوے گا اور زبان دے اتے مہر ہوئے گی، زبان دے اتے ہر عضو نے اپنا اپنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اکھاں جیڑا کچھ تو ویکھنا ہے نا، صرف اس واسطے ہی نہیں دیتا گیا کہ جسم کی خواہشات تک کے محدود ہے، اس تو اگے بھی کچھ کم آیا ہے جیڑا انہاں اکھاں نے کرنا ہے، انہاں جو کچھ ویکھنا ہے پہچاننا ہے وہ بھی اس طرح کی ہے کام۔ تو عارف روم نے اپنی مثنوی شریف کا آغاز کیتا ہے بے شنو از نیچوں حقائق میں گناہ، بے شنو از نیچوں بے شنو از نیچوں حقائق می کند۔ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ سن کہ بینسری کی بیان کرتی ہے، تو نئے تو مراد کی ہے، بینسری تو مراد حاجی صاحب تو نیندر بڑی پہ آندی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، بزرگ بھی ہو گئے جی، بڈھے بھی ہو گئے جی، صوفی بھی سنتا ہے ٹھوکے، وہ بھی سنتا پیا ٹھوکیاں تے نے سارے، ہاں جی۔ تو فرما دے نے کہ مولانا روم نے نئے دا ذکر کیتا ہے، اور نئے تو معنی بینسری ہے، ایک تا اس کو مراد کی ہے بینسری، انہا معنی نئے دا کی ہے بینسری ہے۔ پھر یہ کہ نئے تو مراد کی ہے تو دو ہی چیزاں ہیں، اس تو مراد یا تا روح ہے، تے یا کاملین نے فرمایا کہ انسان کامل ہے، جیڑا انسان ہے نا اس تے کولو مراد، نئے تے کولو مراد کون ہے؟ انسان ہے۔ تے تیسری گل تساں وقت تھوڑا ہے تے بیان اس کا بڑا لمبا چوڑا ہے، میں ان کا خلاصہ تمہیں ذکر کر دینا تاکہ کدی پھر بھی پڑھو گے تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے اپنی بھی کوشش کرو گے تو مولانا روم دا مضمون اس طرح دا ہوتا ہے کہ انہوں دی روحانیت نہیں ہے کہ خود بھی الکا انسان دے قلب دے اتنے گل کرتے رہتے ہیں، کو یہ نہیں بھی کہ حرف آخر ہے، سمجھتے پہلے اپنے سمجھتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے کولو مراد یا روح ہے یا پھر کی ہے انسان ہے، کامل ہے۔
روح دا تعلق بھی جسم دے نال ہے اور اس گفتگو دا تعلق بھی انسان دے نال ہی ہے. سمجھتے پائے تے نئے جڑی بینسری بنتی ہے نا وہ بنتی ہے واس دی. کی بنتی ہے کس دی؟ واس دی یا نڑے دی جو بھی ہے. اس تے شکل و صورت ہوندی ہے کہ وہ جڑی واس دی لکڑی یا جڑی شے دی بھی وہ بنا دے نے تے اون دے وچ ہوندیاں نے گنڈاں. وچ کی ہوندیاں نے؟ گنڈاں ہوندیاں نے. تو بینسری دے وجان دے واسطے جڑا اس نو وجاندا ہے نا اس دی پھوک جیڑی ہے نا وہ اخیر تک جانی چاہیے. وہ سارا کام کیندا ہوندا ہے؟ پھوک دا کام ہوندا ہے. اور اس بینسری دے پھر سوراخ ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ سوراخ. وہ ایک تاں سوراخ جڑا ہے یا اوندا منہ وجان والے دے نال اس دا تعلق ہوندا ہے تے دوسرا جڑا ہے وہ باہر دسدا پیا ہوندا ہے. ایک لکیا ہوندا ہے منہ وجان والے دے وچ تے ایک اس دا حصہ پیچھا نظر آندا پیا ہوندا ہے. وہ جڑے اندے سوراخ ہوندے نے نا انہاں سوراخاں دے وہ ادھروں اس دے منہ جڑا حصہ ادھروں پھوک ماردا ہے تے انہاں سوراخاں دے اوتے وہ انگلاں رکھدا ہے تے انہاں انگلاں نوں وہ ترتیب دیندا ہے تو ادھروں پھوک بجدی تے جو وہ آکھنا چاہدا ہے وہ پھر وہ بیان ہوندا ہے. تے وہ بینسری دی آواز انہوں سمجھدا وہ ہے جنوں اس دے نال ٹھرک ہوئے تے وہ سمجھدا ہے بھی یہ کی پیا آندا ہے. نہیں الفاظ وہ ذکر کرتا ہے وہ سن آخدا ہے کہ ہونے یہ شعر پیا پڑھتا ہے فلانی غزل پیا پڑھتا ہے فلانا لفظ پیا آخدا ہے تے اس دا تعلق کس دے نال ہوندا ہے؟ وجان پھوک دے نال تعلق ہوندا ہے. وہ پھوک نفخ تو اور پھوک دے گزرن دے واسطے اس شاخ جن دی وہ بنتی ہے بینسری وہ گنڈا دا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اگر درمیان دے وچ گنڈ رہے نا تے پھر وہ وجدی. سمجھتے پہ جائے وجدی ادوں ہے جدوں وہ وچوں سوراخ ہوندے سارے جڑے نے نا وہ گنڈا ختم ہو جان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو پھر وہ اس دے اتے منہ رکھ کے تے وہ جس وقت گل کرتا ہے تو جیڑی گل پھر وہ آخدا ہے بیانی ہی وہ دوجے پاسے منتقل ہوندی اور اس نو سندا ہے. اور اس دا تعلق سوز اور درد دے نال ہوندا ہے کہ وہ وجان والا جس ذوق دے نال جس شوق دے نال جس خیال دے نال اس نو وجاندا ہے نا اُنّا ہی اثر وہ سنن والے دے اتے ہوندا ہے. علامہ صاحب فرماندے نے آیا کہاں سے نالہ نعیم سرور میں. آیا کہاں سے نالہ نعیم سرور میں. اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے. کہ جیڑی بینسری دے وچوں کہ درد دی آواز آندی پئی ہے سوز و گداز اس دے وچوں نکلدا پیا ہے. یہ لکڑ دا کمال ہے یا وجان والے دا دل پہ وجدا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھے جگہ تو پھر دو کیونکہ سبق ہے میں بھی تمہیں سنانا پیا تسی بھی سنو. تو بینسری دے دو منہ ہوئے ایک وجان والے دے وچ اور ایک اس دا باہر. اور اس دے وجن دے واسطے ضرورت کس دی ہے کہ درمیان دے وچ کوئی چیز دیوار نہ ہوئے آواز سدھی جاوے. اور وہ جڑے سوراخ نے انہاں دے اتے انگل اس وجان والا رکھدا ہے. تو یہ جڑی انسان والے وجود دی بینسری اس دا تعلق بھی نفختوں دے نال ہے روح دے نال ہے. اور روح دے متعلق فرمایا گیا کلی روح من امر ربی کہ روح دی حقیقت محبوب پوچھتے نے تو انہاں نو فرماؤ کہ روح اللہ دی ذات پاک دا امر ہے عالم امر دی چیز ہے. کس دی چیز ہے؟ عالم
امر دی چیز ہے تو اس کا مختصر کیا ہے ان ساریاں چیزاں مولانا روم نے خود بیان کیتا ہے تصدیق ہے ایمان ہے اس کا تعلق انسان دے قلب دے نال ہے دل دے نال ہے جس وقت تو ایمان دا نور انسان دے قلب دے وچ موجود ہوندا ہے تو پھر اس دے جسم دے جڑے اعضاء نے اور جسم نو پابند کیتا گیا کس دے نال عبادت دے نال کس دے نال اور عبادت دے کولو مقصود خدا دی ذات پاک دی رضا ہے اور اس دی محبت ہے اور عبادت دی جزا اللہ دی ذات پاک کا قرب ہے اور حدیث تقرب بھی یہی ہے کہ جس وقت بندہ فرض ادا کردیاں اللہ دی ذات پاک دے فرض تو بعد وہ نوافل پڑھتا ہے یعنی زائد عبادت کرتا ہے جیڑی کہ فرض نہیں کیتی گئی تو پھر اللہ دی ذات پاک فرماتا ہے کہ جس وقت تو نوافل دے نال میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں ان دے نال محبت کرنا وا تو جس وقت میں اس دے نال محبت کرنا وا تو پھر اس دے حواس جڑے نے ہیں نا انہاں نوں میں ایک نوی شان عطا کر دینا سمجھ آ گئی کہ نا مولانا روم نے اس دے اتے خود آپ تصریح کیتی ہے اور میں اس نو بیان کرنا وا تاکہ تعین ہو جاوے جناب فرماندے نے با لبے دم ساز خود گر جفت میں با لبے دم ساز خود گر جفت میں ہم چنے من گفت نہیں ہا گفت میں کہ اگر میں اپنے محبوب دے بلاں دے نال مینوں ملنا نصیب ہو جاوے کہ میرا تعلق کس دے نال پیدا ہو جاوے یعنی اس وجود والی بینسری دا اگر اپنے محبوب دے نال ملنا نصیب ہو جاوے تو پھر فرمانے ہم چنے گفت نہیں ہا گفت میں تو پھر میں بینسری دی طرح وہ گل آکھا جیڑا میرا محبوب آکھے گا سمجھ آ گئی تو عبادت دا تعلق اللہ دی ذات پاک دی جزا قرب خدا بندی ہے اور عبادت دا مقصود مٹنا ہے عاجزی ہے ہر رکاوٹ نو دور کرنا ہے چاہے اس کا تعلق نماز ہے وہ حج ہے وہ زکوٰۃ ہے وہ جہاد ہے روزہ ہے تو تمام عبادتوں دا مقصود کی ہے اللہ دی ذات پاک دا رضا اور اس دا قرب ہے اور اپنی نفی کرنا ہے اور محبوب دی رضا دے اگے سر نو جھکا دینا ہے اور حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمت فرمانے نے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں حق پرستی کچھ نہیں تو فرماتے نے با لبے دم ساز خود گر جفت میں اگر میں اپنے محبوب دے ہوٹاں دے نال ملا ہوا تو ہم چنے من گفت نہیں ہا گفت میں پھر میں بھی وہی گل آکھاں جو میرا محبوب آکھے تو فرماتے نے آیا کہاں سے نالا ہے نئے میں سرور میں اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے تو انہوں بینسری دی سمجھ آ گئی ہے نا اس بینسری تو مراد چاہے روح ہوئے تو چاہے انسان دا وجود ہوئے مومن دا تو فرماتے نے کہ اے الستو بے رب قوم دا ایک وعدہ کر کے آیا ہے جتھے کوئی غم نہیں سی کسے قسم دی اس جگہ دے اتے اس نو رکاوٹ نہیں سی صرف محبوب سی تو یا اس دا محب سی سوال محبوب دی طرفوں ہے الستو بے ربکم اور انسان دی طرف اس دا عاجزی ہے کالو بلا کہ تو ساڈا رب ہے تو ساڈا تو پھر اتنے عالم کثرت آ کے بھی ای ہوئی سبق اور یہ سبق نو یاد کران واسطے اللہ دی ذات پاک نے رسالے رسل فرمایا کہ نہ اتھے جا کے نعمتاں دے خواہشاں دے وچ گم ہو جانا ہے پھر اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام نو بھیجا کہ تسی انہاں نو دسنا ہے بھی اس الستو بے رب قوم نو تسا کیویں یاد رکھنا
سمجھ آ گئی جی؟ چلو جی پڑھو چلو کزن یسپا ببرے دایانگ از نفی رما مرد و زنا نالی دایانگ جناب فرمانے نے کز نیستاں تا مرا ببریداں اند کہ وہ لکڑ جڑی کہ گھاس دی ہے انہوں جدوں کہ اپنے جنگل دے وچوں بوٹے دے نالوں جدا کیتا گیا ہے از نفیرم مدو زن نالیدہ ہم تو وہ اس رون دے وچ مشغول ہے اور اس دے رون دی آواز کہ مرد اور عورت سب سن دے پائے ہے سب سنتے پہلے اس کے مولانا روم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی چیز بھی اپنے اصل دے کولو جدا ہوئے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اتھے ہی جاواں جتھوں آیا کتھے جاواں میں جتھوں آیا صبح دے وقت پرندے اپنے آلنیاں وچوں نکلتے نے اور دانا دنکا تلاش کرتے نے تے جنگلاں دے وچ جاندے نے اور اتھوں خوراک کھا کے جس وقت شام دا ٹائم ہوندا ہے تے پھر وہ پرواز کرتے نے تاکہ اپنے آلنے دے وچ جائیے اسی طرح انسان کام کاج واسطے نکلتے نے تے ہٹ کے کوشش کرتے نے کہ لوٹ کے اپنے گھر جاویے جتھے وہ ٹھہرے حیوان چرن واسطے نکلتے نے جنگل دے وچ چر کے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اصل کی طرف جائیے رومی فرما نے کہ روح کہ جسم والے پنجرے دے وچ آیا ہے الستو بے رب قوم دی آواز انہیں سنیندی پہی ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ میں لوٹ کے پھر اپنے اصل کی طرف جاؤں کس کی طرف جاواں میں اپنے علامہ صاحب فرما نے بائیں پیری رہے یسرب گرفتم طیبہ دا کے طرف رخ کیتا ہے نواخاں از سرور عاشقانہ کے عاشقانہ ذوق شوق دے نال کہ میں آواز کرنا پیا چوہا مرغے کے در صحرا سرے شام کہ اس پرندے دی طرح جیڑا کہ شام دے وقت تو شاید پر بفکر آشیانہ کہ اپنے پرانو کھولدا ہے کہ اڑ کے آلنے دے وچ چلا جاؤں کس دے وچ چلا جاواں اپنے آلنے دے وچ چلا جاواں تو رومی فرمانے نے کہ میں بھی روح دی گل پہ کرنا وا الستو بے رب قوم دی تانوں گل سنانا پیا کہ روح آکھدی ہے کہ میں لوٹ کے اتھے جانا ہے جتھوں میں آئی ہاں تو فرما نے کہ اس گل سنن دے واسطے کن چاہیے نے دل چاہیے ہے ہوش حواس باقاعدہ چاہیے نے اور وہ ہوش حواس کندے ہون فرما نے کہ اہل محبت دے کن ہون اہل محبت دا دل ہوئے سینہ خام شرع شرع از فراق سینہ خام شرع از فراق تاب گویم درد
فرمانے نے سینہ خواہم شرع شرع از فراق بینسری یکی آکھتی ہے کہ میں اس طرح دا سینہ چاہنی ہاں جیڑا جدائی دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہوئے ہے. ایک وصل ہے نا ایک جدائی ہے. تو فرما دینے کہ وصل دی لطف ہو رہے اور فراق دا جدائی دا لذت ہو رہا ہے. تو فرما دینے کہ فراق دی گل او بندہ سندا ہے کہ جنوں پہلے وصل دی لذت دا پتہ ہے تے پھر جدا ہو جاوے. تو سینہ خام شرع شرع از فراق کہ بینسری آکھدی ہے میں سینہ چاہنی ہاں جیڑا جدائی دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہوئے. تو اس جدائی دے نال جیڑا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان دا مقصود کی ہوندا مقصود ہوندا ہے کہ میں اپنا وصل چاہنی ہاں تاب گویم شرح درد اشتیاق تاکہ میں عشق و محبت درد دی تفصیل انہوں دس سکا اور اس تفصیل نو وہی سن سکتا ہے جیڑا جدائی دی فراق دی لذت نو جانتا ہے. دوسرے نو اس دی سمجھ نہیں آتی. ہر کسے کو دور ہر کسی کو دور نظر اصل کے باز جو ید روزگار وصل ہر کسے کو دور ماند اصل خیش جیڑا اپنے اصل دے کولوں دور ہو جاندہ ہے. بعض جو اد روزگار وصل خیش وہ اپنے وصل دا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے. پھر کی یہ وہ زمانہ تلاش کرتا ہے. تو ایک کوئی نویں گل نہیں. مولانا روم نے انا للہ و انا الیہ راجعون دا معنی کیتا ہے. تو راجعون کہ انا للہ و انا الیہ کہ اسی اللہ دے واسطے ہیں اور اس دی طرف ہی لوٹ کے اسی جانا ہے. رومی فرمانے نے راجے آ باشد کے بعد آیت باشہر لوٹ کے آن والا او ہوندا ہے کہ جیڑا لوٹ کے اپنے مقام اتے آ جاوے اپنے شہر دے وچ آ جاوے. راجے آ باشد کے بعد آیت باشہر کہ لوٹ کے آن والا وہ ہوندا ہے جیڑا لوٹ کے اپنے شہر دی طرف آ جاوے. سوے وحدت آئے داز تفریق دہر کہ زمانے دی جدائی دی وجہ تو کہ وہ وحدت دے کو نکل وہ ہٹ کے کثرت جو وحدت دی طرف آنا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب دے سامنے پیش. سوے وحدت آئے داز تفریق دہر. تو اتا آ گیا جناب نے اس نو بیان فرمایا. فرما دینے ہر کسے ازن خود شد یار مان. ہر کسی زن خدا شد یار من وزدرون من نجوست سرار من جناب فرماتے نے من بہر جمعیت نالا شدم میں اپنے درد دی گل ہر مجمع دے وچ سنائی ہے
جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم خوش اوقات لوگ کہ جنہاں دا روح دے نال تعلق سی انہاں دے کول بھی گیا واں، یا خوش حال لوگ جنہاں نو اسی یہ سمجھنے ہیں کہ جنہاں دی دنیاوی زندگی آسائش دے نال بھری پئی ہے وہ خوش حال لوگ نے، اسی تا بد حال لوگ آ۔ فرما دے نے کہ میں خوش حالاں دے کول بھی گئی تے بد حالاں دے کول بھی گئی۔ ہر کسے ظن خود شد یار من کہ ہر کسی نے میرے نال پیار کیتا لیکن اپنے خیال دے متعلق اس نے مینوں اپنا دوست بنایا۔ وزدرون من جست اسرار من، میرے کہ راز دی گل نو کسی نے جستجو نہ کیتی کہ میں کی تلاش کرنے پا۔ تو جنہوں اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تو اطمینان قلب چاہنا ہے، دل دا سکون چاہنا ہے، تو پھر اطمینان قلب تو سوا میرے ذکر تو بغیر نہیں، ومن اعرض عن ذکری۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اطمینان قلب صرف اور صرف میری ذات دے نال وابستہ ہے۔ اگر تو کسی ہور دے نال اس نو خوش کرنا چاہے گا، تمام روئے زمین اس نو عطا کر دیتی جاوے گی، لیکن سکون قلب جڑا انہوں حاصل نہیں ہوئے گا۔ سکون قلب میرے نال ہی حاصل ہونا ہے، اور جن دے میرے نال سکون قلب حاصل ہو جاوے ان دے کول کائنات دی کوئی چیز نہ ہوئے پھر بھی پر سکون ہوندا ہے، پھر بھی کی ہوندا ہے؟ پر سکون ہوندا ہے۔ میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ اعمی، اور جس نے منہ پھیریا میری یاد دے کولو تو فرمایا اس دے واسطے زندگی دا جامہ تنگ کر دیتا جاتا ہے، اور اس نو اٹھایا جاوے گا قیامت دن انا کر کے۔ کی کر کے اس نو اٹھایا جاوے گا؟ انا کر کے اس نو اٹھایا جاوے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ذکر اور میری یاد دے کولو تو اپنے منہ نو نہ پھر، ہر وقت تیرے دل دا منہ میری یاد دے نال وابستہ رہنا چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا نہ زال ذکر تیرے دی لگی پریت چروکی، جد الست فرمایا ہوئی مست تدوکی، جاگے شوق پرانے نہیں گل اجوکی، ڈھولا غیر کی جانے گجی رمض انوکھی۔ رومی فرما دے پہ سن سینہ خام شرع شرع از فراق، کہ میں گل تو سنانا چاہنا ماں پر کہ انہوں سنانا چاہنا جہاں سینہ جدائی دی لذت نو جان ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہوئے، کہ جہاں ہر وقت جس دی طلب اس کا محبوب ہوئے کہ وہ میری گل سنے گا، دوجے نو اندی پاس سمجھ نہیں آدھی۔ سر من از نالائے من دور نیست، کہ میرا راز میرے رون دے کولوں دور نہیں، لیک چشمہ گوش رہا نور نیست، لیکن اور اکھاں کنہ دے وچ وہ نور نہیں۔ جنہ دے وچ نور موجود ہے انہاں دی کنہ دی کیفیت بھی ہو رہے، انہاں دی اکھاں دی کیفیت بھی ہو رہے، انہاں دی اکھاں دی کیفیت بھی ہو رہا ہے۔ جی تن سے جاما جان مستور نے لیک کسرا دید جان دستور نے جناب فرما دے نے تن سے جان جسم جڑا ہے روح دے کولوں، و جان سے تن مستور نیستا روح بدن دے کولوں لکی ہوئی نہیں، لیک کسرا دید جان دستور نیست، لیکن کسے نو روح دے ویکھن دا دستور نہیں ہے کہ جسم تے روح ہیں بھی اکٹھے رہیں گے۔ جسم نظر آندا تے روح نظر نہیں آتا، لیکن جسم تا ویکھیا جا سکتا ہے کہ روح نو ویکھنا دستور نہیں، نظر نہیں آتا۔ اور اس وجود والے پردے دے وچ کی ہے، اس پردہ میں نے ہاں کوئی پردہ نشین ہے،
روح کا تعلق کس کے نال ہے؟ امرے ربی دے نال۔ سمجھ آ گئی جی گل؟ ہن گل آ گئی کہ دو داریم کہ بینسری دے دو منہ ہوندے نے۔ مولانا روح فرما دے نے کہ ایک منہ تا بجان والے تے منہ وچ ہوندا تے دوجا باہر ہوندا ہے۔ وہ جڑا باہر ہوندا ہے اتھوں آواز نکلدی ہے، ہر کوئی سندا ہے بھی بینسری وجدی پئی ہے۔ ایک منہ چھپیا ہوندا وہ نظر، وہ باہر جڑا کچھ نظر آندا پیا اوندا کام نہیں، وہ پیچھوں پہ آندا جڑا لکیا ہویا آواز ادھروں پئی آ۔ آواز اس گل نوں سمجھنا جی۔ دو دہاں یکدا پناہ در لبہائے سورۃ توبہ دے وچ زمین تنگ کر دیتا گیا، لا ملجا۔ تو فرمایا دو دہاں داریم گویا ہم چنائے کہ بینسری دی طرح گویا اسی دو منہ رکھنے ہاں۔ کی نے ساڈے دو منہ نے۔ یکداں پناس در لب وائے وے کہ ایک منہ اس دے لباں دے وچ چھپیا ہویا ہے۔ کی ہے؟ لباں دے کہ ادھروں حکم ہوندا ہے تے ادھروں اے۔ میں مثال دے طور تے گفتگو پہ کرنا تسی سن دے جے پائے تو میرا بولنا ہے میں اختیار نال بولتا پیا، لیکن یہ اختیار جڑا ہے یہ توفیق اتے مبنی ہے۔ ایک لحظے دے اندر یہ آواز بند ہو جاوے سیکنڈ لگتا ہے۔ تسی ہزاراں مثالاں موجود نے، اکھاں ویندیاں ویندیاں جی پڑھدا پیا سا پتہ ہی نہیں لگا اکھاں بند ہو گئی ہیں۔ تسی سنتے پے جے تو سماعت دا تعلق قوت سماعت دے نال ہے نا، تو یک لخت اس دے کان سننوں بند ہو جاندے نے۔ پوچھا جاتا بھی کی انہیں کوئی سمجھ نہیں جی آئی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال نہیں ہے گا۔ ہر شے دا تعلق کس دے نال ہے؟ امر دے نال ہے۔ تو رومی فرماندے نے کہ بینسری دی طرح کہ گویا کہ اس دے دو منہ ہیں، ایک منہ اس دے لباں دے وچ محبوب دے وچ چھپیا ہویا ہے اور دوسرا جڑا ہے وہ باہر نظر آندا ہے۔ جی یک دہان نال یکدا نالا شدہ سوئے شما ہائے ہوئے در فگلدہ در زمان۔ جناب فرماندے نے ایک گل جڑی اگلی شروع کرن لگے ہیں اس تو پہلے سمجھو کہ جس وقت بھی انسان جڑا ہے اپنا مقصود تو ہٹدا ہے نا تو اس دے واسطے جڑی چیز ایک سبب بنتی ہے وہ نافرمانی اور غفلت بنتی ہے۔ کی بنتی ہے؟ غفلت اور نافرمانی بنتی ہے۔ وہ غفلت گناہ دی صورت نمودار ہوندی ہے
اور وہ سبب بن جاتا ہے انسان دے دل دا جڑا تعلق ہے جس مقصود واسطے انسان نو بنایا گیا اس تو دوری دی صورت آندا جاتا ہے۔ تو جویں جویں اس دے اتے وہ دوری ودی جاندی ہے وہ دیوار زیادہ حائل ہوندی جاندی ہے۔ کی ہوندی جاندی ہے؟ حائل ہوندی جاندی۔ لیکن جڑا وہ نور ایمان اس دے وچ تصدیق دا اللہ پاک نے جس دے نصیب دے وچ لکھیا ہے نا، وہ ہر لحظہ اس نو متنبع کرتا ہے کہ تیرا نقصان ہوندا جاندا ہے، نقصان ہوندا جاندا ہے، نقصان ہوندا جاندا ہے۔ سمجھدے پے جے کہ نا؟ تو پھر وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے خیال دے وچ بھی کوئی صورت ہے کہ جس دے نال میرے دل دا سکون اور چین آ جاوے اور اللہ دی ذات پاک دی رحمت دا میں مستحق ٹھہر جاواں۔ تو پھر وہ عبادت دی صورت ذکر دی صورت یا جو کچھ بھی ہے جنہاں نو آزمایا گیا ہے آزمائش وچ پایا گیا ہے انہاں دی صورت بھی ہے، تے جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی رحمت دے نال توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہاں دے واسطے گناہ تو اجتناب اللہ پاک نے انہاں نو بخشیا ہے، محفوظ رکھیا ہے انہاں، تو دونوں دی صورت دا تعلق ہی اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال ہے۔ انہاں تے ذوق شوق اخلاص دے صورت وچ فضل ہے، ان دے وچ اللہ دی ذات پاک دی طرف توبہ اور رجوع دی صورت وچ فضل ہوندا پیا ہے۔ گل سمجھدے پے؟ تو مولانا روح فرماندے نے کہ ایک منہ روندا ہویا کہ تہاڈی طرف ہے، بندہ جڑا گل کردا ہوندا میری طرفوں نے گل کیتا، فرمایا کہ جنہ بندے دکھی روحانیت دے متلاشی نے نہ کہ انہاں دا بھی ایک رون ہے، ایک کہ گھر کے گناہ جڑا ہے اس دا بھی ایک رون ہے کہ اس دا رون جڑا ہے وہ نظر آندا پیا ہے۔ تو ہاں ہوئے در فگندہ در سما فرماندے نے، لیکن کہ اس رون نے کہ آسمان عالم بالا دے شور مچا دیتا ہے۔ کی مچا دیتا ہے؟ شور مچا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا کہ کون ہے وہ کون ذات ہے کہ جڑا مجبور دی پکار دے تے اس نو جواب دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دسو کون ہے؟ فرمایا میری ذات ہے کہ جڑا مجبور دی پکار دے اتے میں اس نو جواب۔ مجبوریاں ہزاراں ہو سکدیاں ہیں، ٹکر دی مجبوری ہے، اولاد دی مجبوری ہے، دوست دی انگریز دی مجبوری ہے، اللہ دی ذات پاک دی محبت تے ذوق شوق دی اے بے کہ مینوں حاصل ہوئے۔ تو ہزارہ اللہ پاک نے فرمایا ہر مجبور دی پکار اتے جڑا جواب دیندا وہ میری ذات ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جڑا تکلیف نو دور کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے جڑا تکلیف نو دور کر دیے۔ تو رومی فرماندے نے کہ لیک داند ہر کے اورا منظر است، کہ جس نو اللہ پاک نے اکھ میسر کیتی ہے نا وہ جانتا ہے کی فگائے ای سرے ہمزاں سرست، کہ اس سرے دی آواز اور فریاد جڑی ہے اندی اپنی نہیں کدھروں آندی پئی ہے، جنہوں اولیاء اکرام توفیق دی صورت چاہتے ہیں کہ مالک کریم نے مینوں توفیق دیتی ہے اور اس توفیق دا نتیجہ میرے عمل دی صورت منتج ہویا ہے۔ سمجھتے پہ جو فرمایا دم دمائی نائے از دم ہائے ہوست، اس بیسری دی آواز اسی دی پھوکا دی وجہ تو ہے کہ جیڑی میرے وچوں جیڑا کچھ نکلدا پیا ہے اس دے کرم دی یہ بھوک ہے جیڑی میرے کولو گھناندی پئی ہے۔ ہاں ہوئے روح از حیات ہوست، فرماتے نے کہ تیرے روح دا شور و غل اور اس دی تنبیہات دی وجہ تو ہے کہ آپ دی صفائی اللہ نہ جامی سلوک پہ طے کرنا وا۔ فرماتے نے سلوک طے تیرا تاں ہوئے گا جے ادھروں تینوں توفیق نصیب ہوئے گی۔ تو ذکر دی فرشت بین لکھ میں اس میں ذات پڑھے آئے میں فرماتے نے کہ شکر دی توفیق کر کہ اللہ دی ذات پاک دا شکر کیتا کر جن نے اپنا پاک نام تیرے نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک دا مضمون ہے، اس نو قرآن پاک دی آیت کریمہ اس نو سوار کے سمجھو۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، میں آگے کئی دفعہ بیان کر چکا ہاں لیکن کیونکہ اس کا تعلق ہے اس چیز دے نال تو اس ٹکڑا تا اتنا ہی ہے، لیکن پچھلا واقعہ تو غزوہ تبوک دے وچ 3 صحابی حضور دے غزوہ تبوک تو رہ گئے، واپس نہ جا سکے۔ جس وقت حضور غزوہ تبوک تو تشریف واپس لے آئے تو حضور دے سامنے پیش ہوئے، انہاں فیصلہ کیتا
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تے دو صحابی اور سن. وہ سوچ سوچ کے انہیں آخیا کہ اسی فیصلہ کیتا کہ اسی حضور کے سامنے جھوٹ نہیں مارنا. آقا نے پوچھا کہ تسی کیوں نہیں گئے؟ انہیں عرض کی کہ حضور سانو کوئی مجبوری نہیں سی، ساری نیت بھی نہیں سی بھی اسی رہ جاویے. کعب بن مالک آپ کی گل، لیکن سستی اور غفلت دی وجہ تو جی جا نہیں سکیا. دن پہندے گئے بھی اج جانا سویرے جانا تو نہیں جانا. حضور نے فرمایا چل تہاڈا فیصلہ ہو جائے گا، جاؤ. خیر وہ فیصلہ اس طرح دی صورت دے وچ ہویا بھی دن پہندے گئے تو حضور توجہ نہ فرمان. مسجد نبوی دے وچ حضور ساڈے لے ویکھن نہ، تو جس وقت اسی نظر کریے بھی حضور ساڈے لے توجہ تو حضور نہ ویکھ. جس وقت خطاب میں فرماندے نے کہ جس وقت میں آپ کی توجہ ہٹا لواں تو پھر حضور میرے لے مہربانی فرمان. وہ میں کہ جس وقت حضور میرے لے ویکھن تو میرا دل مینوں آکھے کہ کعب تیرا کچھ بن جاوے گا. خیر حکم آ گیا کہ انہاں نال مقاطعہ کر لو، انہاں دیاں بیویاں اپنے پیکیاں تے چلیاں جان، انہاں نال ورتنا چھڈ دیو. انہاں نال سب نے چھڈ دیتا. میرا آکھے کہ چچا زاد بھائی بڑا دوست تے بیلی تے بھرا سی. میں کا باغ دے وچ سا تے اونوں میں آکھیا درد دے نال کہ یار تو تے جاننا میں اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا. انہیں آکھیا بھئی جاندا ہواں گا یا نہیں جاندا تینوں پتہ، مینوں کوئی پتہ نہیں، تو محبت کرنا ہے کہ نہیں. اس کھے سختی دے نال مینوں نے جواب دیتا کیونکہ حکم جو سی مقاطعہ دا بھی انہاں نال تساں کوئی تعلق نہیں رکھنا. انہیں سوچا بھی نرم جواب بھی دینا اس زمرے دے چ نہ آ جا نافرمانی دی. انہیں آکھیا بھی میں نہیں پتہ تو محبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نہیں جانتا تو اللہ نال اللہ دے رسول نال محبت کرنا یا نہیں کرنا. خیر میں کہ اسے پریشانی دے چ بڑا ہی پریشان ہویا. میں باہر نکلیا تو یمن دا ایک قاصد میرے واسطے رکا لے کے کھڑا، تو ان دے وچ مضمون ہے کہ کعب تو بڑی عزت والا احترام والا ہے، اگر تو ساڈے کول آویں تو اسی تیری بڑی عزت توقیر کریے، تینوں بڑی ذلت ہوگی اس طرح دا. میں کہ جس رکا پڑھیا تو میں رکا پاڑ دیتا تو مینوں رون آ گیا کہ میں رون لگ پیا کہ اللہ دی ذات پاک تا اس طرح دی ازمائش ہے کہ کافر مینوں ایمان دی جو خارج ہون دی دعوت پیا دیتا ہے. اس تو بعد قسمتی ود میری ہور کی ہو سکتی ہے کہ جس وقت یہ حالت میری ہوئی تو ادھروں وہی نازل ہو گئی. اللہ پاک نے حضور نے فرمایا کہ انہاں دی توبہ نو قبول کر لیا جائے. اے قرآن پاک ہے ذکر میں سمجھان واسطے عرض کیتی ہے کہ کوئی انسان اپنی برتری دا ذکر کرے، اللہ دی ذات پاک دا فضل سب دے اتے غالب ہے کہ جو بھی کسی نو مقام نصیب ہویا وہ میرے مالک کریم دے فضل دے نال ہویا ہے. تو فرمایا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی ذات پاک نے انہاں تنہاں دے اتے نظر رحمت فرمائی جنہاں دے فیصلے نو ملتوی کیتا گیا سی. حضور نے فرمایا تسی انتظار کرو، تہاڈا فیصلہ بعد وچ ہوے گا کہ کیوں تسی نہیں گئے، پھر اس کا متعلق جو اللہ پاک نے فرمایا وہ ہونا ہے. اتوں تک کہ تنگ ہو گئی انہوں تے زمین باوجود کشادگی دے اور بوجھ بن گیاں انہاں دیاں جاناں انہاں دے اتے. انہاں آکھیا بھی جینا ساڈا حرام ہو چکا ہے، اس جین دے نالوں کی ہے، اور انہاں گمان کر لیا کہ ساڈے واسطے کوئی جا پناہ نہیں سوا خدا دی ذات تو، کہ اللہ دی ذات پاک دی جائے پناہ تو سوا اور کوئی ساڈے واسطے جائے پناہ نہیں. ثم تابا جس وقت انہوں دی دل دی ایک کیفیت ہوئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا ثم تابا، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے اتے رحمت فرمائی، مائل با کرم ہویا. ثم تابا اللہ پاک نے انہوں دے اتے کی کیتی نظر رحمت فرمائی. لے یتوبو کہ کس واسطے رحمت فرمائی؟ لے یتوبو تاکہ وہ میری طرف رجوع کرنا. اللہ پاک نے کی کیتا کہ جس وقت انہوں دی دل دی کیفیت ہو گئی کہ کائنات دی کوئی چیز نہیں جیڑی سانو سہارا دے سکے سوا خدا دی ذات تو اے جس وقت کیفیت قلب دی ہوئی
تو اللہ پاک نے فرمایا ثم تاب علیہم، اللہ پاک نے انہاں دے اتے نظر کرم فرمائی، کیوں؟ لے یتوبو، تاکہ وہ میری طرف رجوع کرن، تاکہ وہ کی کرن؟ توبہ کرن۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول فرمان والا، ہمیشہ رحم فرمان والا ہے۔ رومی فرمانے نے دم دمائی نائے از دم ہائے وسط، کہ اس بینسری دی آواز دے وچوں جیڑا کچھ نکلدا پیا ہے کہ محبوب دی کہ پھوکاں دی وجہ تو ہے، ہائے ہوئے روح از ہائے ہاتے ہوست، تیرے کہ روح دا شور و گل جیڑا ہے اسے دی طرفوں ہے۔ لائق داند ہر کے آرا منظر است، کہ جنہوں اللہ پاک نے اکھ دیتی ہے وہ اس نو جاندا ہے، کی جاندا ہے؟ کی فگائیں ہی سرے ہمزاں سرست، کہ اس شور و گل دی جڑی آہو فریاد ہے یہ بھی اسے دی طرفوں ہی ہے، اسے دی طرفوں ہی ہے۔ اس واسطے اہل اللہ جدوں بھی گل کردے نے نا، نیکی دی گل کرن، عبادت دی گل کرن، ذکر دی گل کرن، کسے اس چیز دی جڑی اللہ پاک دی بارگاہ قبول کیتی جاندی ہے تے او اس نو اس دے نال بیان کردے نے کہ میرے رب دی توفیق ہے، میرے رب دی توفیق ہے۔ دو شعر توبہ دے اتے نے، رباعیاں نے، حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمہ اللہ تعالیٰ دیاں رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو غور دے نال سنو، کیونکہ مضمون دا اینڈ ایتھے ہویا قدرتی نکل آئیاں نے۔ سنو جناب فرما دے نے، اے جملہ بے کساں عالم را کس، سارے جہانہ دے بے کساں دے والی، تمام جہانہ دے جڑے بے کس نے انہاں دا والی کون ہے؟ تیری ذات ہے۔ یک جو کرمت تمام عالم را بس، تیرے کرم دا ایک جو او سارے جہانہ دے واسطے کافی ہے۔ ایک جو تیرے کرم دا سارے جہانہ دے واسطے کی ہے، اس ایک جو دے تھلے سارا کچھ آ جاندہ ہے۔ من بے قسم و تو بے قسارا یاری، میں بے قس ہاں اور تیری دوستی بے قساں دا تو مددگار ہے۔ یا رب تو بے فریاد من بے قس رس، اے میرے اللہ میرے بے قس دی فریاد نو سن لے، میرے بے قس دی فریاد نو۔ اور مالک کریم نے کی فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جڑا مجبور دی پکار دے اتے بے قس پکاردا ہے تو جواب دیندا ہے کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے۔ ہر کوئی چھڈ جاندا بے قس نو، اللہ پاک نے فرمایا میں مجبور نو بھی نہیں چھڈدا، مجبور نو بھی نہیں چھڈدا۔ فرمایا اے واقف اسرار ضمیر ہما کس، اے ہر ایک دے دل دی اسرار دا واقف، دلہ دے بھیتاں نو جانن والیا، در حالت عجز دستگیر ہما کس، ہر شخص دی عاجزی دی حالت دے وچ اس دی دستگیری فرمان والا، مدد فرمان والا تیری ذات ہے۔ یا رب تو مرا توبہ دے و عذر پذیر، کہ مینوں توبہ دی توفیق عطا فرما اور میرے عذر نو بھی قبول فرما، توبہ دی توفیق بھی عطا فرما، میرے عذر نو بھی قبول فرما۔ اے توبہ دے و عذر پذیر ہما کس، اے سب نو توبہ دی توفیق دین والے اور سب دے عذر نو قبول فرمان والے، اللہ دی ذات پاک ساڑے دل نو اپنے طرف رجوع دی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے